ایک انسان سے سوال ہے کہ تم اللہ کو اپنا خدا مانتے ہو، یہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو اس کے لیے اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کچھ نشانیاں دے کر بھیجا، اور وہ نشانیاں اللہ کے رسول نے انسانیت کے سامنے رکھی۔ دیکھو یہ چیز ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ذات ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا کی، اور وہ اصول اللہ نے قرآن میں ذکر کر کے انسانیت کو سمجھا دیا۔ وہ اصول کیا ذکر کیا کہ اللہ پاک نے اپنی بنائی ہوئی مخلوقات کا ذکر کیا کہ میں نے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا۔ اب تم سے پوچھتا ہوں، هل من الہ غیر اللہ، کیا تمہاری نظر میں کوئی اور ایسی ہستی ہے جو یہ چیزیں بنا سکتی ہے؟ یہ سوال اللہ نے چھوڑا قرآن۔ یعنی اللہ کہتا ہے میں نے آسمان بنایا۔ ہے تمہارے نزدیک ایسی ہستی جو تم خود سوچو، غور فکر کرو، اہل دانش ہو؟ اب تو تم نے آسمانوں اور زمینوں کے چکر بھی لگا لیے، چاند تک پہنچ گئے، سارے سیاروں کو کھنگال لیا، چاند تک پہنچے، زمینوں کے اندر ڈل کر کے پہنچے۔ اب تو تمہارے پاس بہت علم آ گیا۔ اب اللہ پاک تم سے پھر وہی سوال جو 1400 سال پہلے چھوڑا تھا، آج بھی وہی سوال ہے، هل من الہ غیر اللہ۔ سب کھنگالنے کے بعد بتاؤ، اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات تمہیں نظر آئی جو یہ دعویٰ کرے کہ یہ میں نے بنایا؟ میں نے آسمان بنائے، 7 آسمان۔ کیا کوئی ایسا ہے جس نے ایک آسمان بنایا؟ زمین بنائی، 7 زمینیں، جنگلات بنائے، جانور بنائے، انسان بنایا، انسان کے اندر عجیب عجیب کمالات کی چیزیں رکھی، خون کا دوڑنا، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، انسان کا پورا اسٹرکچر ایسا بنایا۔ اللہ نے کہا یہ تو پورا انسان ہے نا، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، ساری کائنات کے جنات اور انسان اور تمہاری نظروں میں جو غیبی طاقتیں ہیں، یہ مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ اگر کوئی اس دعوے کو غلط کر دے، سارا مذہب ہمارا ختم ہو جائے گا، لیکن آج تک کوئی ایسا انسان نہیں آیا۔ تو اللہ پاک نے اس اسلوب کے ذریعے سے کہ جو چیز ہمیں بنی ہوئی نظر آتی ہے، مصنوع، وہ دلالت کرتی ہے صانع پر کہ کوئی نہ کوئی اس کا کریٹر ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ لہٰذا کائنات کا جتنا منظر آپ کو نظر آ رہا ہے، ستارے، سیارے، سورج کا گولا، اللہ نے بنایا۔ اب اگر ایک انسان کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے بنایا۔ آج کوئی انسان کھڑا ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آسمان میں نے بنایا، تو اس سے کیا سوال پوچھیں گے؟ جب تم نہیں تھے تو آسمان تھا یا نہیں تھا؟ زمین تھی یا نہیں تھی؟ انسان تھے یا نہیں تھے؟ چاند اور سورج تھا یا نہیں تھا؟ جب تم نہیں تھے تو اس وقت کس نے بنایا؟ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جب انسان دعویٰ نہیں کر سکتا تو بت وہ ہمارے سامنے کیسے دعویٰ کر سکتا ہے جو بول نہیں سکتا؟ کسی بھی آپ ایسے شخص کو جو بتوں کی پوجا کرتا ہے، اس سے پوچھو کہ اس نے تمہیں کہا کہ میں خدا ہوں، یہ اس نے تمہیں بتایا؟ بولے نہیں، یہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ ابراہیم کو انہوں نے یہی کہا نا، یہ تو بول نہیں سکتا۔ جب اس نے تمہیں نہیں بتایا، پھر تمہیں کس نے بتایا کہ یہ خدا ہے؟ لہٰذا ساری دنیا کے دانشور بیٹھ کر اس بات پر، اس زمانے کے جتنے ملحد ہیں جو خدا کے منکر ہیں، اگر وہ حقیقی ملحد ہو، پاکستانی ملحد نہ ہو، کیونکہ ان کے اندر انصاف نہیں ہے، جو حقیقی ملحد ہے وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کے وجود کی نفی نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ میرے پاس خدا کے وجود کا علم نہیں ہے، اپنے علم کی نفی کرے گا، خدا کے وجود کی نفی نہیں کرے گا۔ مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہے، اور دنیا کی ایک ایک چیز، ایک ایک عالم، وہ اللہ کے وجود کا نہ صرف یہ ہے کہ پتہ بتاتی ہے، بلکہ چیخ چیخ کر اعلان کرتی ہے کہ ایک ذات ایسا ہے جس نے مجھے وجود بخشا، اور وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔